میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین ایک لخت جگر اور ایک خاندان کی سپہ سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سیدہ زینب یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے ہیں، کہا حضور تو سفر پہ ہیں، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے، جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی، یہ 2 خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ 2 بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کے گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی، امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک رہی۔ مسئلہ تھوڑا باریک ہے، تھوڑا سا آپ کو میرے بات غور سے سننی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب علی مرتضیٰ اور امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت تھی نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے وہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلافت۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت نے بلایا نا اپنے پاس، تو امام زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھینچے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ بھی میری طرف آئے، پھر میں بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں لیکن راشا آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین رضی مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو باز آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا پتہ کیا تھا؟ تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میں نے 10 محرم کو بتایا تھا۔ اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک جو ہے وہ امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام پہ اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا۔ بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے، بالخصوص امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھوں میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے،
गिरफ्तारी के आलम में, और फिर दमिश्क से मदीने आए थे, उसी आलम में फिर गिरफ्तार कराया। और खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के सामने जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो आपने कहा कि तूने देखा है ना मेरे बाप के कातिलों का क्या अंजाम हुआ था, तूने देखा है मेरे बाप के कातिलों का, बाद आ जा। उसने कहा कि यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको गिरफ्तार करा लिया था, अब मेरे पास ताकत है, मैंने भी गिरफ्तार करा लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा आपके पास ताकत है तो दिखाइए, आपके पास है ताकत तो दिखाइए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तुझे कहा चैलेंज न कर, मैं दरवेश हो गया हूं, एक तरफ लग गया हूं, एक कोने में जाकर बैठ गया हूं, मदीने से बाहर जाके मैंने डेरा लगाया, बस मुझे अब छेड़ मत, मुझे अपना काम करने दे, मुझे लोगों को दीन सिखाने दे, अल्लाह अल्लाह बताने दे, तू जान, तेरी हुकूमत जाने, तेरी सल्तनत जाने, मैं तेरे काम में दखल नहीं देता, तू मेरे काम में दखल न दे, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दे, अल्लाह अल्लाह कराने दे। कहने लगा मेरे पास ताकत है, मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ और पांव में बेड़ियां थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से निकला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तीसरी दफा जब आपकी जुबान से अल्लाह निकला सारी बेड़ियां टूट के जमीन पे गिर गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए उठने लगा, फरमाया बैठ जा जमीन पे। खलीफा जमीन पे बैठा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले। मुझे न कहना रवायत ज़ईफ है, रवायतें ज़ईफ होती हैं, अकीदे मजबूत होने चाहिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पलटे और पलट के कहने लगे ताकत पहले भी हमारे पास थी, ताकत आज भी हमारे पास है, जब रब कहता है हम इस्तेमाल नहीं करते और जब कह देता है तो हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बस अल्लाह की रजा पे राजी है। जब अल्लाह कहता है तो इस्तेमाल करते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खलीफातुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन के भतीजे जनाब अली के पास 3 साल रहे थे, वो तो कट गए सारे, लेकिन मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगरचे हुकूमत नहीं ली लेकिन दिलों पे हुकूमत करते रहे, दिलों पे। यही खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, देखो कहते हैं जादू हो जो सिर चढ़ के बोले, और हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। पता होता है हमें सच क्या है झूठ क्या है। तवाफ़े काबा हो रहा है, तवाफ़े काबा, एक औरत बहुत बड़ी, उसने काबे में भी आके जुल्म करने शुरू कर दिए, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। एक बात याद रखना, मैं गया हूं उम्रे पे, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, लोग वहां जाके भी बाज नहीं आते, धक्के मारते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, वो अल्लाह का घर है। अगर फजल ज्यादा है तो वहां गजब भी बड़ी जल्दी हो जाता है। वो बीबी बाज नहीं कहती थी मैं बहुत बड़े अमीर की बीवी हूं, खबरदार, कोई करीब आया तो हजर अस्वद के करीब गई तो हजर अस्वद ने पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया, छोड़ता ही कोई नहीं, चिमट गई साथ, बुलाओ लोगों को, बड़ा कुछ किया, लेकिन हजर अस्वद छोड़ता। अल्लाह आपको हज की तौफीक दे, आमीन तो कह दे, अल्लाह आपको उम्रे पे ले जाए। ये हजर अस्वद पता बंदे वो जाके बहादुरी दिखाते हैं, मैं जी परा सटे 5-7 बंदे, मैं फिर चुमदा रहा बड़ा चेर, एक अकलमंदी की थी, एक अकलमंदी वाली बात है। वहां जाके हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं वहां जाके जानवरों का भी अदब करो। वो खुदा रसूल के मेहमान में धक्के देते रहे हो, कोई अकलमंदी है ये, कोई बहादुरी नहीं। अगर सूडान वाले करते हैं, ईरान वाले करते हैं तो वो जाने, उनका रब जाने, उनके अमल जाने। हम तो वहां जाके जानवरों का भी अदब करेंगे, अदब करेंगे, एहतराम। नहीं मौका मिलता तो न मिले। मेरे हबीब ने फरमाया दूर से हाथ लहरा के चूम लो, हजर अस्वद कयामत वाले दिन तुम्हारे ईमान की गवाही दे देगा, हमारे ईमानदार होने की गवाही देगा। बीबी चिमट गई साथ। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से कहा कि वो बहुत बड़े रईस की बीवी, अब छुड़ाब, सारी जिंदगी तख्त पे बैठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मुखालफत तू करता रहा है, अब छुड़ा। नीचे उतर आया, उस बीबी के खावंद को कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन के पास चले जाओ, अगर हल है तो उसके पास है, अगर कोई इलाज है तो उसके पास है, उसके पास जाओ, मैं छुड़ा सकता। उधर जाओ, उधर वो है दरवाजा, वो है जनाब अली का पोता, वो है इमाम हुसैन का जानशीन, वो बैठा है। ज़ैनुल आबिदीन तेरा तो सारा घर करबला में कट गया था, तेरे पास तो रहने को मकान तक नहीं बचा था, खून की नदियां बह गई थी, और ये क्या मामला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत और सूरत लोगों को बताती है
کہ اب بھی اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف ہی جھکیں گے۔ امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حجر اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کی تنگ کرتی ہے، چھڑا لے گا؟ انہوں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرے۔ امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بی بی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے؟ توبہ کرتی ہے؟ کہنے لگی کرتی ہوں۔ امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، لفظ کیا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ لفظ کیا ہے؟ امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا پر میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان پر لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ بی بی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر، دھڑام سے پیچھے گر گئی۔ اللہ اکبر، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں کون ہوں۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایک وہ تھے جو مٹ گئے اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے۔ اور میرے دوستو وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا، یہ اکڑے رہے، یہ ظالم اکڑے رہے، مر گئے۔ میرے امام کا یہ صاحبزادہ، ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں، ایک نکر میں ساری زندگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ۔ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے، چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا، لوگ آئے، شور مچ گیا، آگ بجھاتے رہے، بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے۔ نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ خاک کس قسم کی؟ انہوں نے کہا حضرت جی گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی بجھاتے رہے، میں دوزخ کی بجھا رہا تھا۔ یہ امام زین العابدین ہے، وہ سارے مٹ گئے۔ اور یہ امام کیسی عاجزی، کیسی انکساری، حضرت امام حسن بصری، یہ خلیفہ ہیں امام زین العابدین کے بھی اور خلیفہ ہیں حضرت امام باقر کے بھی۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق ان کے پوتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، کعبے میں اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، میں قریب ہی ٹھہرا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ چیختا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں، کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گناہگار آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کے تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا، کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا، اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے، روتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی۔ فرماتے میرے دل میں خیال تھا تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر، اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اس نوجوان کے چہرے سے زلفیں ہٹائی، گرد صاف کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کا لخت جگر، علی المرتضیٰ کے جگر پارے جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے، یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں۔ اتنی آہوزاری، اتنی تڑپ
इतनी बेचैनी, इतना अल्लाह से ताल्लुक। हजरत हसन बसरी फरमाते कि कदमों पे गिरा, पांव चूमे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख खुली तो कहा, हसन बसरी ना कर, तू बुजुर्ग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ के बैठ गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरी आंख निकल गई, आंसू मेरे बह गए। मैंने कहा, ज़ैनुल आबिदीन कहां से दिल लेके आए हो तुम लोग, और कहां से सवारा है खुदा ने तुम्हारे खानदान को। सारा कुछ दे भी देते हो अल्लाह की राह में, सारा कुछ लुटा भी देते हो, सारा कुछ कुर्बान भी कर देते हो, अपने लिए रखता भी कुछ नहीं, और फिर भी माफियां ही मांगते फिरते हो, फिर भी माफियां ही मांगते फिरते हो, फिर भी रोते फिरते हो, फिर भी बारगाह खुदाबंदी के अंदर आहुजारियां करते रहते हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि वो जमाना मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का देखा। मेरे दोस्तों, वो तो मिट गए, अकड़े रहे ना, मिट गए। करबला के बाद वो मिट गए, मेरे इमाम को मिटाने वाले। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे इमाम का एक साहबजादा बचे था, लेकिन उन्होंने रूहानी खिलाफत का आगाज कर दिया। पूरी दुनिया में मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, इल्मी भी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी पूरी गुजार दी एक कोने में लग के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसी सियासी काम में कभी मुदाखलत नहीं। हजरत इमाम जाफर सादक का जमाना आया तो फिर बादशाह ने बुलाया इमाम जाफर सादक को, और ये इमाम जाफर सादक वो बुजुर्ग है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादक के मुरीद है, उनके मुरीद है, उनके खलीफा है। हजरत इमाम जाफर सादक को बुलाया, और जब सैयदना इमाम जाफर सादक रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु पहुंचे तो आपने शानदार लिबास पहना और आला किस्म का जुब्बा पहना, आला किस्म की पगड़ी बांधी, हाथ के अंदर असा पकड़ा। और हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कच्चे मकान से निकले, लेकिन जरा बावकार होके निकले। दरबारे बादशाह, दरबारे खिलाफत में पहुंचे, अपनी खुंडी को, अपनी छड़ी को हिलाया। वह क्यों बुलाया मुझे? वो बादशाह जिसने कहा था बुलाओ जरा, पता करता हूं क्यों मेला लगा रखा है। फिर भी बादशाह डरते रहते हैं, फिर भी डरते हैं कि अगर इन रूहानी लोगों ने इशारा किया तो सारी दुनिया इनके पीछे निकल पड़ेगी। बुलाओ, क्यों मेला लगाए रखा है? जब बादशाह के सामने पहुंचे तो बादशाह से कहा, क्या बात है, क्यों बुलाया था मुझे? कहने लगा, हुजूर गलती हो गई। आज के बाद इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो बादशाह के वारी कहने लगे, तू बड़ी बातें करता था, डिंगे मारता था, बढ़ के मारता था, बुलाओ इमाम को पूछ लेता हूं क्या हुआ। कहने लगा, यार पता नहीं क्या बात है, जब नहीं होते तो बात निकलती है, जब सामने आ जाते हैं तो मुंह के अंदर से जुबान बोलती नहीं है। जब सामने आते हैं तो क्या रोब है, क्या रोब है। असल उसे समझ नहीं थी कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत इमाम जाफर सादक बाहर निकले तो आपका खादिम घर जाकर कहने लगा, इमाम साहब आला किस्म का लिबास, लोग बातें कर रहे थे, इतना बड़ा कीमती लिबास, लोग गुफ्तगू कर रहे थे। तो हजरत इमाम जाफर सादक ने कमीज उतारा, नीचे टाट का लिबास था। फरमाया, ये जो ऊपर पहना है ये मखलूक को दिखाने के लिए है, और जो अंदर पहना है वो रब को दिखाने के लिए है। अंदर अल्लाह को दिखाने के लिए टाट का है, लेकिन मखलूक को दिखाने के लिए मैंने आला लिबास पहना है। इनके दिल में ख्याल ना आए कि रसूल पाक के अहले बैत शायद कमजोर हो गए हैं, इसलिए डरते और सहमे हुए आते हैं। मेरे नबी के खानदान ने उस वक्त से लेकर ता दम आखिरी आज तक एक पूरा किरदार अदा किया है। सादात का दीन में एक पूरा किरदार रहा है। तहरीर के मामलात में, तकरीर के मामलात में, तदरीस के मामलात में सादात का पूरा किरदार रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ कभी सैयद गौसे आजम की शक्ल में आए, और कभी सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की शक्ल में आए, और कभी सैयद अली हजवेरी दाता गंज बख्श की शक्ल में आए, और कभी ये सैयद हजरत शाह आले रसूल मां रहरवी की शक्ल के अंदर आए, और कभी ये सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी की शक्ल में आए। ये सादात आते रहे, अपने अपने दौर में चमकते रहे, अपने अपने दौर में दीन का फरीजा सर अंजाम देते रहे।
इन्होंने फिर एनाने हुकूमत वालों को कहा कि ठीक है, अगर तुम समझते हो कि इस तरह हमें दीन नहीं फैलाने देते तो हमें अल्लाह ने तौफीक दी है, हमें अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने हमें रूहानियत दी है, हम उस रूहानी तर्ज के साथ दीन फैलाएंगे। मेरे दोस्तों, अगरचे कुव्वत और इख्तदार भी हमेशा इन्हीं के पास रहा। करबला में जो भी आया, आप देख लीजिए ना, यजीद के 14 बेटे बताए जाते हैं, कोई भी नहीं कहता मैं यजीद की औलाद में से हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक ही बचे थे ना करबला में। आपको गली गली सैयद मिलेंगे, नगर नगर सैयद मिलेंगे, जगह जगह रसूल पाक की औलाद मिलेगी। मेरे दोस्तों, याद रखना, जो जुल्म करता है और जुल्म में बढ़ता है वो बचता नहीं, उसका नाम मिट जाता है, उसका किरदार नफरत की अलामत बन जाता है। जिंदगी आप भी गुजार रहे हैं, वक्त मैं भी बिता रहा हूं, याद रखना, ख्याल रखना, अगर जालिम बनोगे तो मिट जाओगे, अगर जालिम बनोगे तो खत्म हो जाओगे, अगर जालिम बनोगे तो तुम्हारा नाम लेना लोग पसंद नहीं करेंगे। जुल्म का निशान बन के ना रहना, मुहब्बत की अलामत बन के रहना। अगर कभी मार भी खानी पड़ी तो वक्ती तौर पे खा जाना, थोड़ी देर के लिए मार खा के देखना। कभी कभी मार खाने में भी बड़ी इज्जत हुआ करती है, कभी कभी मार खाने और बर्दाश्त करने में भी बड़ा वखार होता है। कभी ये भी करके देखो, इसमें भी एक जायका है, इसमें भी एक लुत्फ है। मेरे अजीजों, जो जुल्म करेगा नहीं रहेगा, जो जुल्म करेगा अगर कितने भी उसकी यहां औलादे हो जाएं उसका नाम नहीं चलेगा। जो मोहब्बत करेगा, जो मार खाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बड़ी मार खाई, दाता अली अजमेरी ने हिंदुओं से बड़ी मार खाई, हजरत गौस पाक जिलानी को बड़ा सताया गया। ये मार तो खाते रहे लेकिन पैगाम हक पे डटे रहे। जिसे मार खानी आ जाए, मार खानी, बल्कि मुल्ला रूमी फरमाते हैं जिसे कटना आ जाए वो बच जाता है, जिसे कुर्बान होना आ जाए उसे इज्जत मिल जाती है। जो बर्दाश्त करना सीख जाता है वो मोहब्बत की अलामत बन जाता है। मैदान करबला ने ये सबक दिया कि अगर वक्ती तौर पे मार खानी पड़ी तो जरा खा के देखना, लेकिन खाना हक के रास्ते में, खाना हक के रास्ते में। और एक और बात भी ज़हन के अंदर रखिए, जरूरी नहीं कि किसी जगह पे कसरत हो जाए, ज्यादा हो जाए तो वो हक की अलामत ही हो। हमेशा कसरत हक की अलामत, इत्तबिउ सवादिल आज़म वाला मामला दूसरा है, लेकिन कसरत हमेशा सदाकत की अलामत नहीं होती। यजीद के साथ थे तो बहुत ज्यादा, लेकिन कभी भी दिल के साथ उन्होंने यजीद की सपोर्ट नहीं की। थे बहुत इमाम हुसैन के साथ, उस वक्त तो थोड़े थे, लेकिन जरा आज तक देखिए कितने हैं जो इमाम हुसैन से प्यार करते हैं, मैदान करबला से लेकर आज तक। और फिर किसी ने कहा था ना, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। फिर देखना सुबह कयामत तक कितने हैं। हक के नाम पे डट जाओ, अगर तुम एक भी हुए, दो भी हुए, 10 और 12, 14 भी हुए, रहना हक पे कायम रहना। मार खा के देखना, इसमें भी बड़ी लज्जत है। जुल्म से बचना, जुल्म बहुत बड़ा ऐब है, जुल्म बहुत बड़ी बीमारी है। दुआएं कराते हो ना पीरों से, बुजुर्गों से, माँ बाप से, और अगर दुआ मिल जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर से अगर दुआ मिल जाए, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन 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 बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्यों? कि खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर ने दुआ दी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम दुआ देते हैं। करीम फरमाते हैं, ऐ अल्लाह उसके चेहरे को तरोताजा रखना जो मेरी हदीसें याद करके आगे बयान करता है। ये कितनी अजीम दुआ है। तो इल्म का, इल्म दीन का शौक पैदा करें, आपकी तबीयत में हो कि मैंने दीन का इल्म हासिल करना। और करना किस लिए? यह बड़ा बुनियादी मसला है। दीन का इल्म हासिल करना है अपनी तरबियत के लिए, तकरीरों, वाज़ों, मुबासों, मुनाजरों के लिए नहीं। मुनाजरा करेंगे, उलमा कभी जरूरत पड़ेगी तो उलमाए हक, एहकाके हक के लिए करेंगे, लेकिन अवाम की बात कर रहा हूं। हम पता क्या करते हैं, मुझसे एक तालिब इल्म ने कहा मैं मुताला करना चाहता हूं, कहां से शुरू करूं? मैंने कहा आप तो मुताला इसलिए करना चाहते हैं करके तकरीरें करें, जुमे पढ़ाएं, तो वो तो नहीं होता। आप तो इसलिए किताब और सुन्नत पढ़ें कि आपके ज़हन में ज़ख़ीरा आए, आपका दिल नूरानी हो, आपकी अपनी तरबियत हो। आप इसलिए पढ़ें
پھر چلے اللہ موقع دے گا کبھی بیان کرنے کی باری آئے گی تو بیان بھی کر لینا، لیکن اگر محض اس لیے پڑھا نا میں نے آگے سنانا ہے تو پھر وہ والا ذوق نہیں پیدا ہوگا جو ایک بندہ مومن کو کتاب و سنت سے شغف ہوتا ہے۔ پڑھنا کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ہو، ہم عمل کریں، پڑھ کے عمل کریں۔ پرانے لوگ کوئی چیز سیکھتے تھے پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنا گھر بنا رہے تھے اور چھتوں تک پہنچ گیا تھا، گھر دیواریں بلند ہو گئی تھی، تو میں ان کے قریب سے گزرا، میں مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ گیا سرکار کی عالی مرتبت بارگاہ میں، اور وہ آ گئے تھے نماز کے فوراً بعد۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو السلام علیکم کہا تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ مسجد میں بیٹھ گئے تھے، میں تو آ گیا تھا، کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ تو میں نے کہا ایک آیت میں سن کے آیا ہوں نا۔ کہا وہ کون سی؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے۔ فرماتے میں نے انہیں آیت سنائی اور میں آگے گزر گیا، مجھے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ دیوار سے چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے تھے۔ میں واپس ہوا، میں نے ان سے کہا مکان نہیں بنانا، کہنے لگے آپ نے تو کہا ہے قیامت کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی آپ نے آیت سنائی ہے تو میں اب آخرت کی تیاری کروں گا۔ تو وہ جو سنتے تھے وہ ان پر اثر انداز ہوتا تھا، عمل کرتے تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، تو جس صحابی کو گھوڑا پیارا تھا وہ گھوڑا لے کے آ گئے، جن کو باغ پیارا تھا انہوں نے وہ باغ پیش کر دیا، اور کہیں کسی بزرگ کو شکر سے پیار تھا تو وہ شکر کی بوریاں خیرات کرنے لگے۔ پیار وہ عمل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو لڑائیاں کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، وہ میں جی فلانی جگہ سے مسئلہ سن کے آیا ہوں، ہمارے امام صاحب تو ایسا نہیں کرتے، حالانکہ مسئلہ چاہے خالص فروئی ہو، اولا غیر اولا کا مسئلہ ہو، لیکن لوگ بحث کرتے، اتنی بحث کرتے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے دین دنیا میں آئے ہی بحث کے لیے۔ عمل کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے اوپر نافذ کریں۔ سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے دنیا کمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، یا ایک جگہ فرمایا جاہلوں پہ روب جمائے گا۔ جس نے دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کیا، فرمایا اس بندے کو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ یہ تو آپ کو عمل کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اور گہرائی کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اور شوق کے ساتھ حاصل کرنا چاہیے، اور آپ کے اندر خاص طلب ہونی چاہیے۔ یہ واعظ و نصیحت سننا، جمعہ پڑھنا، بیان سننا، اس کے لیے خاص طلب اور ذوق طبیعت میں مچلنا چاہیے، لیکن وہ ہم ہر چیز کو روایتی لیتے ہیں، ہمارا مزاج نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں روپیہ دے کے لوگ ڈگریاں حاصل کرتے ہیں دنیاوی، مہنگا ترین ٹیچر ہے، فیس دے کر کے اس سے پڑھتے ہیں، لیکن مسجد میں کہا جاتا ہے فری سن لو قرآن اور حدیث۔ لوگ موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جاتے ہیں، کئی ہزار کی سیٹ بک کراتے ہیں آگے بیٹھنے کے لیے، اور پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ کا لیکچر سنتے ہیں تاکہ طبیعت کسی طرف مائل ہو۔ اور مولانا بیچارے جمعے میں صرف اتنا کہتے ہیں میرا ایک ہی مطالبہ ہے، ذرا ٹائم پہ آ جایا کرو، لیکن ہمارا ارادہ ہی نہیں بنتا، وہ ذوق ہی نہیں، وہ شوق ہی نہیں، مزاج کے اندر وہ طلب نہیں جو ہونی چاہیے۔ میرے عزیز بھائی یاد رکھیے، جب آپ دین کا ذوق پیدا کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے اور سیکھنے کی نیت سے، تو آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، آپ کا ذہن بدل جائے گا۔ اس لیے کہ جتنا موٹیویٹ کسی کو حضور کی باتیں کر سکتی ہیں نا، دوسری کسی کی کر سکتی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو سمجھ لیں کہ جب تک آپ مزاج نہیں پیدا کرتے،
علم کا ذوق نہیں پیدا کرتے، سیکھنے کی طبیعت نہیں بناتے، اتنی دیر تک لطف آ سکتا۔ اچھا پھر ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ جی بابا صاحب ہیں، یہ جی پیر صاحب ہیں، یہ جناب فقیر صاحب ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، تو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں۔ آپ مجھے سچ بتائیں کہ 500 دانے والی تسبیح دے کے ایک بابا صاحب کو اس پلر کے ساتھ بٹھا دیا جائے، اور فقہ کی کوئی کتاب دے کے مفتی صاحب کو اس پلر کے ساتھ بٹھا دیا جائے، تو زیادہ لوگ کدھر جاتے ہیں؟ پھوکا مروان آستے بابا جی کو، کیونکہ یہ اس میں بہت ساری کوتاہی اس اسٹیج کی بھی ہے۔ مجھے معاف کیا جائے تو یہاں سے بھی فلانا فقیر ہوتا ہے تو فلانا یہ ہوتا ہے تو فلانے کی یہ کرامت ہوتی ہے، کبھی اس فقیر سے بھی پوچھو اس نے بھی کسی عالم کی عظمت بیان کی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور میں علماء سے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ احساس کمزوری کا شکار نہ ہوا کریں۔ کسی بھی جاہل کو بلا کر کے آپ کہیں کہ اب سارا کچھ آپ کی سرپرستی میں چلے گا، ایسا نہیں، آپ ہی کی سرپرستی ہے جن کو پڑھنا پڑھانا آتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں بھی کسی جگہ سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ وہ جی ادھر بابا جی بیٹھے ہیں لہذا ساری دنیا ادھر جا رہی، بابا جی سرکار ہے۔ میرے پاس ایک صاحب نہ اکثر آیا کرتے تھے اور اپنے پیر صاحب کی نہ ہر روز کوئی 1.5-2 کرامتیں سنا جاتے تھے ڈیلی۔ تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے، اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایک دن ان کے بھائی سے نہ غلطی ہو گئی، اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھے، تو صبح صبح دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے حضرت صاحب وہ پرا نے 3 طلاقیں دیتی ہیں، ان کی بنے گا۔ میں کہا پیرا انہوں پوچھ مسئلہ، مینوں جو 2 کرامتا روز سنا جانا ہے، انہوں نے پوچھ، کہندا جی انہوں نے میں پوچھیا سی کہ انسان کسی عالم نال گل کر۔ میں کہا سبحان اللہ، اور فتویٰ میرا نہیں، حضرت سلطان باؤ کا ہے، حضرت سلطان باؤ کا فتویٰ ہے۔ سلطان صاحب کہتے ہیں بان علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں، کافر مرے۔ حالانکہ بڑا ڈاڈا فتویٰ دیتا ہے سلطان صاحب، سیدھا کافر ہی آختہ نے، نہ گمراہ نہ کچھ اور، سیدھا کافر ہی۔ بان علموں جو کرے فقیری، وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا۔ پہلے درخت تو لگا لو، پھل پہلے علم تو سیکھو پھر ہی عمل کرنا آئے گا۔ تو میں نے کہا پیر صاحب سے پوچھ، کرنے لگے وہ کہہ رہے تھے کسی عالم سے بات کرنا۔ میں نے کہا کمال نہیں ہو گئی، کرامتیں ساری ان کی ہیں، اور پتہ ان کو چھوٹے سے مسئلے کا بھی نہیں ہے، اور یہ زیادہ تر جاہل پیروں کی کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان سے کسی نے سوال ہی نہیں کرنا۔ عالم تو کوئی ذرا بھی بات کر دے تو لوگ کہتے ہیں دلیل دو بھائی، اور بنتی بھی ہے پوچھنا، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے بات کر رہے ہیں۔ تو عالم سے لوگ سوال کرتے ہیں، اس لیے کوئی عالم پیر ہونا، پیر بھی ہو عالم بھی ہو تو کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی دلیل سے بات کرنی ہے، اور جاہل نے دلیل ہی کوئی نہیں دینی۔ جیڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ تو جاہل ہے تو کرامتیں بڑی ہیں۔ تو علم بنیاد ہے، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، سمجھنا، تربیت پانا، یہ اصل ہے۔ ہمارے ہاں تو بابا صاحب بیٹھے ہوں اور عالم بیٹھے ہوں تو لوگ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں نا، لیکن جو نبوی تربیت ہے نا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے بنے ہوئے تھے، ایک ذکر اذکار کر رہے تھے، ایک تعلیم و تعلم میں مشغول تھے۔ محبوب بیچ میں کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، لہذا حضور خود اس حلقے میں بیٹھے جہاں پڑھایا جا رہا تھا۔ تو یہ آج جو سوچیں پیدا ہوئی ہیں نا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، یہ سوچیں درست نہیں ہیں۔ آج تو میرے بھائی جو تھوڑا سا تعاون کرتا ہے نا کسی مسجد مدرسے میں، اس کو محتمم صاحب کو سر پہ بٹھانا پڑتا ہے، تب گزارا ہوتا ہے۔ استاد پڑھنے پڑھانے والا کہیں سائیڈ پہ بھی بیٹھ جائے تو کام چل جاتا ہے، لیکن 100 خوش آمدیں کرنی پڑتی ہیں لوگوں کو، معاذ اللہ، پھر جا کے ادارے چلتے۔ کیوں؟ ہم علم کے سپورٹر ہی نہیں۔
ہمارا مزاج ہی نہیں، طبیعت نہیں. اپنے بچوں کو سکھائیں، شوق پیدا کریں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا خود بھی پڑھا کریں، خود بھی آیا کریں، سیکھا کریں. لوگ آتے ہیں نا مدارس میں بچے داخل کرانے، تو مجھے تو تجربہ ہوتا رہتا ہے، باقی علماء کو بھی اور مدارس سے وابستہ لوگوں کو بھی تجربہ ہوگا. وہ آ کے کہتے ہیں یہ ہمارا بچہ داخل کر لے، ہماری بخشش کا سبب بن جائے گا. تو میں کہتا ہوں ابھی آپ کی 35 سال عمر ہے، آپ خود اپنی بخشش کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ خود آئے نا بھائی، آپ خود پڑھیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس پہ تکیہ لگا لیا ہے، آپ آ جائیں خود پڑھیں. 40 سال عمر ہوئی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے. 40-45 سال عمر ہو گئی، اب پڑھنا تلفظ ٹھیک کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو میں نے کہا یہ کل موبائل آیا ہے، سب کو واٹس ایپ کرنا آ گیا ہے، سٹیٹس لگانا آ گیا ہے. پہلے ہم دفتروں میں جاتے تھے نا کبھی پٹواری کے پاس یا کسی دفتر میں، تو اوپر سے بڑے بڑے وہ رجسٹر اتارتے تھے. جب اتارتے تھے تو گرد بھی سروں پہ پڑتی تھی. تو پھر کمپیوٹر آ گیا، تو میرا خیال ہے سارے سرکاری ملازموں نے نوکریاں چھوڑ دی ہوں گی کہ ہم سے نہیں کمپیوٹر سیکھا جاتا. چھوڑ دی؟ کیا کیا ہے؟ اللہ تو اڈا پلا کرے. تو اگر 40-45 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے نا، تو قبر اشر بچانے کے لیے قرآن بھی سیکھا جا سکتا ہے. جی ہاں، اگر تھوڑی سی نوکری بچانے کے لیے، تنخواہ بچانے کے لیے کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو، کورسز کر سکتے ہو، تو آخرت بچانے کے لیے قرآن بھی سیکھو اور کمال سیکھو اور خوب سیکھو. دنیا میں ناز کرتے ہو نا، فخر کرتے ہو، تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر ناز کرنا ہو تو 2 لوگوں پہ کرنا، فخر کرنا ہو، رشک کرنا ہو تو 2 لوگوں پہ کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس پر؟ فرمایا ایک جسے اللہ مال دے، وہ صبح بھی رب کی راہ میں خرچ کرے، شام بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور فرمایا دوسرا جسے اللہ قرآن و سنت کا علم دے، وہ صبح بھی لوگوں کو سکھائے، شام بھی لوگوں کو سکھائے. فرمایا ناز کرو اس پر، ناز، فخر کرو. میرے دوستو، علم دین کو پڑھیے، علم دین سے وابستہ ہو جائیے. اور آخری بات آپ سے پتہ کیا کرنی ہے؟ مدارس کو اور دینی لوگوں کو سپورٹ کیا کریں. چندے کا اعلان نہیں کرنے لگا، اگرچہ وہ بھی آپ کو مدارس کے ساتھ ضرور شامل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں نا اتنا چندہ نہیں دیتے جتنی لوگ مخالفت کرتے ہیں. بھئی ابھی محفل ختم نہیں ہوئی، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں، پیچھے سے چند لوگ. ہمیں تو سوچا تھا کہ آپ کا بڑا پیار ہے ہم سے، آپ تشریف رکھیں جلدی سے. آپ ڈر گئے کہ پتہ نہیں مفتی صاحب مجھے چندے کا کہا ہے تو میں چندے کا اعلان کرنے لگا ہوں. مجھے نہیں اندازہ صاحب اتنا ڈرتے ہیں. ڈرے نہیں، مجھے نہیں کہا انہوں نے، نہ میں کرنے لگا ہوں. میں تو ایک اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ اداروں کے ساتھ تعاون کریں. بھلا کون سا؟ اخلاقی تعاون کریں، اخلاقی تعاون کریں، اداروں کو سپورٹ کریں. آج کسی چوک میں جا کے، چوراہے میں جا کے کہہ دینا کہ یار آج بڑا مزہ آیا، وہاں اتنے بچوں کی دستار ہوئی ہے. 2 4 5 لوگ جو نہیں آئی ان کو بتانا نا، جا کے سپورٹ کرو نا اپنے مدارس کو. آپ تھوڑا تھوڑا شاباشی کا مزاج بناؤ نا. آپ کبھی خود آؤ نا ادارے میں. یہ لوگ جو بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت سادی بلڈنگوں میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی ترویج کر رہے ہیں، تو آپ ان بہادر لوگوں کو یہ اخلاقی سپورٹ تو کریں نا. اتنا تو کریں نا کہ کم از کم جو بلا وجہ ضد بنائے بیٹھے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، ان کو تو سمجھائیں نا. میں نے دیکھا ہے اساتذہ بڑی محنت کرتے ہیں. یہ حفظ یہاں ہوا ہے نا، حفظ کا استاد فجر سے 2-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھتا ہے. ایک کلاس فجر سے پہلے لگتی ہے، فجر کے بعد لگتی ہے، ناشتے کے بعد لگتی ہے، 11 بجے تک لگتی ہے، زور سے عصر لگتی ہے، مغرب سے عشاء لگتی ہے. کون سا ٹیچر ہے جو اتنا پڑھاتا ہے؟ اتنی سخت مشقت ہوتی ہے شعبہ حفظ میں، بچوں کی بھی استادوں کی. آپ کبھی آ کے دیکھیں تو صحیح. باہر بیٹھ کے باتیں کرنا، مقدر سکندر کا دیکھو پیاس سے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے. تو بھائی یہ محنت اور مشقت کا کام ہے. اخلاقی سپورٹ اپنے اداروں کی ہر وقت کریں، ہر صورت کریں. یہاں آج آپ نے جو خوبصورت منظر دیکھا ہے، مجھے امید ہے
اور باقی مدارس میں بھی جو آپ دیکھتے ہوں گے، مجھے امید ہے آپ کا دل ٹھنڈا ہوا ہوگا اور آپ کی خواہش ہوگی کہ اللہ کرے اسی طرح بچے کتاب و سنت سے آشنا ہوتے رہیں۔